خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے آپ سب کو نیا سال مبارک ہو۔ ہیپی نیو ایئر۔ نیا سال صرف کیلنڈر کی تبدیلی کا نام نہیں بلکہ دل کی تبدیلی کا نام ہے، یہ تجدید کا نام ہے۔ اور خدا ہمیں نیا سال، نیا دن اس لیے عطا کرتا ہے تاکہ ہم نیا دن، نیا سال خداوند اپنے خدا کے ساتھ شروع کر سکیں۔ مجھے امید ہے کہ نئے سال کے شروع میں ہم اس بات کا تعین کریں گے، فیصلہ کریں گے کہ ہم ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ بلکہ پورا سال خداوند اپنے خدا کے ساتھ گزاریں گے۔ آج میں کچھ پوائنٹ، کچھ نقطے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اس نئے سال میں ہماری زندگی میں ضرور ہونے چاہیے، جسے ہم نیو ایئر ریزولوشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس نئے سال میں نے اور آپ نے پہلا جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ نہ صرف ہم نے نئے سال کا آغاز خداوند یسوع مسیح کے نام سے کرنا ہے بلکہ ہر دن کا آغاز خداوند یسوع مسیح کے نام سے کرنا ہے۔ پورے سال میں 365 دن ہوتے ہیں، تو آئیے ہم ان 365 دنوں میں ہر دن کو خداوند اپنے خدا کے ساتھ گزاریں۔ پہلا کام جو میں نے اور آپ نے کرنا ہے، جو میری اور آپ کی زندگی کے لیے ہونا چاہیے، وہ یہ کہ ہم نے دعا یا زندگی گزارنی ہے، روزانہ دعا کرنی ہے۔ اور پھر دوسرا پوائنٹ، جو دوسرا ریزولوشن ہمارے لیے ہونا چاہیے، وہ یہ کہ ہم نے پوری بائبل مقدس کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ صرف وہ بائبل کو پڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ پوری بائبل کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ جس طرح بزرگ داؤد کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ ہم نے اس سال جو ایک اور کام کرنا ہے خدا کے لیے، وہ یہ کہ ہم نے پوری بائبل مقدس کو پڑھنا ہے۔ اور پھر تیسری جو بات ہے جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہونی چاہیے، وہ یہ کہ ہم نے شکر گزاری کی عادت کو اپنانا ہے، خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے۔ روزانہ دن جو ہمارا ہو وہ شکر گزاری کا ہو، ہمارا کوئی بھی ایسا دن نہ ہو جس میں ہم نے خدا کی شکر گزاری نہ کی ہو۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہر بات میں خدا کی شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں یہی تمہاری بابت خدا کی مرضی ہے۔ خدا کی یہ مرضی ہے، نہ کہ میری اور آپ کی، یہ خدا کی مرضی ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں۔ اور جو اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، یاد رکھیں خدا ان سے خوش ہوتا ہے، خدا انہیں برکت دیتا ہے۔ پہلا کام کیا تھا؟ ہم نے اپنی زندگی کو دعائے زندگی بنانا ہے، روزانہ دعا کرنی ہے۔ دوسرا کام میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ پوری بائبل مقدس کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے، اس کو پورا ہم نے کرنا ہے، پورے بائبل مقدس کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، کمپلیٹ ہم نے بائبل کو کرنا ہے۔ تیسری بات، ہم نے شکر گزاری کی عادت کو اپنانا ہے۔ اور چوتھی بات جو اس نئے سال میں ہم کریں گے وہ یہ کہ ہم نے اپنے گھر کو خدا کا گھر بنانا ہے، ہمارا گھر دعا کا گھر ہونا چاہیے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو یقین جانیں خدا کے فرشتے ہمارے گھروں میں سکونت کریں گے، خدا آپ ہمارے گھر میں رہے گا، کیونکہ خدا نے کہا جہاں کہیں میرے نام سے 2 یا 3 جمع ہوں گے میں ان کے درمیان موجود ہوں گا۔ جب ہمارے گھروں میں دعا ہوگی، خاندان جب اکٹھے مل کر دعا کرے گا تو یقین کریں ہمارا گھر خدا کا گھر کہلائے گا۔ ہم نے اپنے گھر کو خدا کا گھر بنانا ہے، ہم نے اپنے گھر کو دعایا گھر بنانا ہے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکیلے دعا کرنا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ ہم نے خاندانی ورشپ، فیملی ورشپ، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ خاندانی طور پر ہم نے اکٹھے ہونا ہے، دعا کرنا ہے، اور اس سال ہم نے یہ کام ضرور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے
اپنے رشتہ داروں کے لیے، اہل محلہ کے لیے ہم نے برکت کا باعث ہونا ہے، ترقی کا باعث ہونا ہے۔ بہت سے اس دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے زندگی گزارتے ہیں، جو صرف اپنے لیے زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں، لیکن میں نے اور آپ نے لوگوں سے مختلف نظر آنا ہے۔ میں نے اور آپ نے دوسروں کے فائدے کے لیے، دوسروں کی برکت کے لیے، دوسروں کی ترقی کے لیے زندگی گزارنی ہے۔ دوسروں کے لیے ہم نے باعث برکت ہونا ہے۔ اور پھر ایک اور جو ہم نے اس سال کام کرنا ہے وہ یہ کہ ہم نے غصے کی بجائے محبت سے رہنمائی کرنی ہے، کیونکہ محبت جو ہے وہ تمام گناہوں پر پردہ ڈالتی ہے، محبت کامیابی دلاتی ہے، محبت سے ہم دل جیت سکتے ہیں۔ میں نے اور آپ نے غصے سے نہیں بلکہ محبت سے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بات بتانا چاہوں گا کہ ہم نے اس سال دوسروں کے لیے برکت کا جہاں باعث بننا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جب لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے تو ہم نے تنقید نہیں کرنی بلکہ ہم نے ان کے لیے ترقی کا باعث بننا ہے۔ آسان ہوتا ہے تنقید کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، نکتہ چینی کرنا، لیکن ہماری جو تنقید ہے وہ تعمیری ہونی چاہیے، اس میں اصلاح ہونی چاہیے۔ اور اگر ہم کسی کی رہنمائی کرتے بھی ہیں تو بڑے پیار محبت سے۔ آئیے ہم اس سال صرف تنقید کرنے والے نہ بنیں بلکہ ہم لوگوں کی تعمیری کردار کو بنانے کا اہم حصہ ڈالیں۔ ہم اپنے آپ کو اس طور سے پیش کریں کہ لوگ اس بات کو جانیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ عزیزو، جب ہم اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو ہم نے ضرورت مندوں کی مدد بھی کرنی ہے، ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کیسے لوگوں کی مدد کروں۔ جب آپ دعا میں لوگوں کے لیے ٹھہریں گے تو یقین جانیں خدا آپ کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کرے گا اور آپ دوسروں کے لیے باعث برکت ہوں گے۔ اس کے علاوہ میں نے اور آپ نے کلیسیا میں رہتے ہوئے خدا کی خدمت کرنی ہے، خدا کی خدمت کرتے رہنا ہے۔ خدا کی خدمت میں ہم نے تھکنا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی میں خدا کی خدمت کرتے کرتے تھک گیا ہوں، اب میں اور مزید خدمت نہیں کر سکتا۔ یہ سوچ ہمیں بدلنی ہوگی۔ ہم نے تب تک خدمت کرتے رہنا ہے جب تک کہ یسوع کی دوسری آمد ہو نہیں جاتی۔ اور یاد رکھیں جب ہم دل و جان سے خدا کی خدمت کرتے ہیں تو خدا ہمیں تھکنے نہیں دیتا بلکہ خدا ہماری محنت میں برکت بخشتا ہے اور ہمیں تازگی دیتا ہے، ہمیں اثر نو جوان رکھتا ہے۔ آئیے جب ہم اس نئے سال میں زندگی گزارتے ہیں تو ہم یہی کہیں کہ میں اس سال خدا کے لیے جیوں گا، میں اس سال خدا کے ذریعے برکت پاؤں گا اور میں خدا کے ساتھ ساتھ چلوں گا۔ میری یہ دعا ہے کہ آج جب آپ نئے سال کے لیے اپنے پلان منصوبے بناتے ہیں، جب آپ اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا کام کرنے ہیں، تو آئیے ہم ان روحانی باتوں کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ ہم بہتر سے بہترین ہوتے جائیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، آئیے ہم اس نئے سال میں خداوند اپنے خدا کے ساتھ وقت گزاریں، خداوند میں جئیں، خداوند سے برکت پائیں اور خداوند اپنے خدا کے ساتھ رہیں تاکہ جب یسوع کی دوسری آمد ہو تو ہم اس کے ساتھ آسمان کی بادشاہت میں جانے والے بنیں۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے۔ ایک دفعہ پھر آپ کو، آپ کے پورے خاندان کو ہیپی نیو ایئر۔ آئیے ہم دعا کریں۔ مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے
اور اے خدا فضل دے کہ ہم اس نئے سال میں جو نئے سال کے لیے ریزولوشن بناتے ہیں تو اے خدا اس میں ہماری مدد و رہنمائی عطا فرما، ہمیں ہمت طاقت دینا تاکہ جو منصوبے، جو پلان اور اے خداوند جن کاموں کو کرنے کا ہم فیصلہ کرتے ہیں اے خداوند وہ تیری طاقت سے ہم کرنے والے بنیں اور سارا جلال تیرے یسوع نام کو ملے۔ اے خدا آج کے اس کلام کے وسیلے سے، ان خوبصورت باتوں کے وسیلے سے ہمیں برکت دے اور فضل دے کہ ہم جو کچھ بھی کریں تیرے لیے کریں تاکہ تیرے نام سے جانے اور پہچانے جائے۔ آج کے پروگرام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت دے اور یہ کلام ہم سب کی زندگیوں کے لیے باعث برکت ہو۔ یہ دعا مانگ لیتے ہیں اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔